اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل، برا فعل ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ پاک کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنی کتاب تورات پر ہی ایمان لائیں گے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ اس پر فرمایا گیا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نیز جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ مزید فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہو کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھنے کے اتنے بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ تم انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اہم بات، تمام آسمانی کتابوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تفسیر تعلیم و قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو اپنا معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اہم بات، گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے کا
گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین،